أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت جو اعتدال پر ہو، امت جو بے راہ روی اختیار کرے، امت جو کمزور ہو، امت جو اعتدال پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کیوں بنایا؟ تاکہ یہ امت دوسروں پر گواہی دے، تاکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو، تاکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد پر مشتمل ہو، تاکہ یہ امت دوسروں پر گواہی دے۔ امت مسلمہ کی گواہی کی ذمہ داری پر مقرر ہونے سے کیا مراد ہے؟ نیکی اور حق پرستی کا عملی نمونہ ہونا، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، دونوں۔ نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ نیت، قول اور عمل ہے، کیونکہ یہ دنیاوی عمل ہے، کیونکہ یہ صرف عبادت ہے، کیونکہ یہ نیت، قول اور عمل ہے۔ کیا غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ سفر میں جائز ہے۔ ہمیشہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ حالت جنگ میں جائز ہے۔ سفر میں اور حالت جنگ میں جائز ہے۔ آیت 146 میں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے سے کیا مراد ہے؟ علماء یہود، علماء نصارہ، دونوں۔ آیت 150 کے اختتام پر تحویل قبلہ کا کیا مقاصد ہے؟ دین مکمل ہو جائے، ہدایت مل جائے، دونوں۔ مصیبت میں مومن کی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا پر صبر کرے، شکایت کرے، مایوس ہو جائے، اللہ کی رضا پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا سے کیا مراد ہے؟ انسانوں سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنا، مزاروں پر دعائیں مانگنا، انسانوں سے امید لگانا۔ صفا اور مروہ سے کیا مراد ہے؟ دو پہاڑیاں جہاں سعی کی جاتی ہے، میدان عرفات، مسجد نبوی۔ دو پہاڑیاں جہاں سعی کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنا کیا ہے؟ حج اور عمرہ کا لازمی رکن، سنت، نفل عبادت۔ حج اور عمرہ کا لازمی رکن۔ آیت 159 میں اللہ تعالیٰ نے کس پر لعنت کی ہے؟ علم اور حق کو چھپانے والوں پر، نماز چھوڑنے والوں پر، شرک کرنے والوں پر۔ علم اور حق کو چھپانے والوں پر۔ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ حرام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا، حرام کی ترغیب دینا، برائی کی نفرت ختم کرنا۔
حق کو جان بوجھ کر چھپانا کیا ہے؟ کفر ہے، گناہ کبیرہ، جائز ہے۔ کفر ہے۔ رب کی پہچان کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کائنات پر غور و فکر کرنا، عبادت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ کائنات پر غور و فکر کرنا۔ آیت 172 میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے آداب بیان کیے ہیں؟ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، کھانے کے بعد شکر کرنا، رزق سے حاصل توانائی کو اللہ کی بندگی میں لگانا۔ مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام کھانے کا کیا حکم ہے؟ بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے، سختی سے منع ہے، اس بارے میں کوئی حکم نہیں۔ بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے۔ قصاص کا کیا مطلب ہے؟ برابر کا بدلہ لینا، معاف کرنا، قتل کرنا۔ برابر کا بدلہ لینا۔ دیت کی گنجائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنا، مقتول کے وارثوں کو مالی بدل دینا، قتل کی ترغیب دینا۔ بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنا اور مقتول کے وارثوں کو مالی بدل دینا۔ وصیت کل جائیداد کے کتنے حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے؟ 1/3، 5/3، 10/3۔ 1/3۔ وصیت میں جان بوجھ کر حق تلفی کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، کفر۔ گناہ کبیرہ۔